اب نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نیا پیغمبر آئے گا۔ آج کل قادیانیت کا مسئلہ بھی بہت اٹھا ہوا ہے، علماء الحمدللہ اس کا توڑ کر رہے ہیں ہر میدان پہ۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں گا۔ اس کو تو الحمدللہ سب مانتے ہیں کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، قادیانی کافر ہیں۔ اسلامی ملکوں میں تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو قادیانیوں کو غیر مسلم مانتے ہوئے بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نہ تو قتل و غارت کے قائل ہیں، نہ مار دھاڑ کے قائل ہیں، نہ بد اخلاقی کے قائل ہیں۔ ہم نہ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی قادیانی کو قتل کرنا جائز ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قادیانی پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گالی دینا جائز ہے۔ ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہم اس کے تشدد والی راہ کے قائل نہیں، اور ہم کیا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ لیکن اخلاقیات کا دائرہ اتنا بڑھا دینا کہ آپ ان سے بلا ضرورت شدیدہ معاملات کو بھی جائز قرار دے دیں، اور ان کے لیے نرم پہلو کہ ان کو غیر مسلم نہ کہو، کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو، اس قسم کی چیزیں، اس کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ لوگ قادیانیوں کو یہود و نصارہ پہ قیاس کرتے ہیں، یہودی عیسائیوں پہ، کہ جب ہم یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، وہ تو نبی کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو قرآن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی میں کسی نے مجھے کلپ بھیجا، وہ مشہور انجینئر صاحب جو ہر دن کوئی نہ کوئی ان کا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے، تو میں نے خود سنا محترم، وہ مجھے کسی نے کاٹ کے بھیجا کہ محترم اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کہ میں قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر نہیں سمجھتا، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ یہ تو بخاری کو بھی مانتے ہیں، مسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ یہودی تو نہ بخاری کو مانتے ہیں، بلکہ وہ تو ہمارے نبی ہی کا انکار کر دیتے ہیں، تو قادیانی کم از کم ہمارے نبی کو مان تو رہے ہیں نا۔ یہ دلیل دی ہے، اور یہ دلیل وہی دے سکتا ہے کہ جس کی فیلڈ نہ ہو اور وہ اس فیلڈ کے لوگوں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ رنگ میں اتر کے کسی ریسلر سے لڑنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے بھائی تمہاری یہ فیلڈ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے۔ صرف قرآن و حدیث کے الفاظ یاد کر لینا، طوطے کی طرح رٹ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ قادیانی میں اور دیگر غیر مسلموں میں فرق یہ ہے، ہم قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر کافر سمجھتے ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ لین دین کو جائز سمجھتے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ بلا ضرورت شدیدہ، یہ قید لگاتے ہیں ہم، بلا ضرورت شدیدہ لین دین کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہم یہود و نصارہ کی عورت سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں، قادیانی عورت سے نکاح کو ہم حلال نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہم قادیانیوں کا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم بخاری کو مانتے ہیں، ہم مسلم کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ قادیانی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاروں ائمہ کو بھی مانتے ہیں۔ امام ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں قادیانی اسکول میں، وہ کہتے تھے کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، ہم امام شافعی کو بھی مانتے ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ بالکل کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ لفاظی ہے، اصل میں نہ آپ بخاری کو مانتے ہو، نہ آپ مسلم کو مانتے ہو، نہ آپ قرآن کو مانتے ہو۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اور نسبت اپنی کس طرف کرتے ہیں؟ اسلام کی طرف۔ اسلام اس نسبت کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی جھوٹے آدمی کو 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے کسی انگریز کے ایجنٹ کو منسوب کس کی طرف کیا جائے؟ اسلام کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار ہونے نہیں دے سکتے. یہودی یا عیسائی اپنی نسبت اسلام کی طرف نہیں کرتے, اپنی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے. آج قادیانی اپنا رشتہ اسلام سے ختم کر دے, ہم اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ دے کہ میں مسلم نہیں ہوں, میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے, میرا اپنا ایک مذہب ہے. ٹھیک ہے, ہم مانیں گے. آپ اپنے آپ کو ہم کافر بھی نہ کہو, غیر مسلم کہہ دو. نہیں آ رہی بات؟ ظاہر ہے کافر تھوڑی اپنے آپ کو کافر کہے گا, وہ تو ہم کہیں گے نا اس کو. ہم یہاں تک کمپرومائز کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپ کو کافر سمجھیں گے تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, ہم کہنا چھوڑ دیں گے, اس پر بھی ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کافر کے لفظ سے تکلیف ہو رہی ہے, جیسے قرآن نے یہود و نصارہ سے اہل کتاب سے خطاب کیا نا, ایک عزت دی ان کو, بھئی کافر سے خطاب نہ کرو بلکہ کیا کہو, اہل کتاب, کیونکہ وہ کافر کے لفظ سے غصے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ, اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تو ایک اچھے انداز سے خطاب کیا ہے. تو ہم بھی اس پہ آ جائیں گے, بھائی کافر نہیں کہیں گے, ہم غیر مسلم کہہ دیں گے. آپ کا اسلام سے, کیونکہ آپ یہودی کو غیر مسلم کہو اس پہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی, وہ کہے گا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں مسلم ہوں. کسی چرسی, ہیروئن چی, بھنگی, چور, اچکا وہ آپ کو اپنی طرف منسوب نہ کرے, پھر آپ اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ آپ کی طرف نسبت کر رہا ہے, تو یہ آپ کے نسب میں کیا کر رہا ہے؟ بولو بھائی, تہمت لگا رہا ہے. کہو گے ایک تو چلو کوئی شہزادہ ہوتا, اول تو وہ بھی میں غلط چیز کو تھوڑی قبول کروں گا. مرزا غلام احمد جھوٹا کذاب, جس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے وہ کذاب ہے, اس کو اٹھا کے کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر جن کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا, تمام پیغمبروں کا سردار بنایا. تو یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ اتنا بڑا جرم, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ مسلم ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے, کیا برداشت کرتے؟ اور نہیں کیا آپ نے. مسیلمہ کذاب کا دیکھو کیا حال کیا ہے. مسیلمہ کذاب کا صحابہ کرام نے کیا حال کیا تھا, کتنے صحابہ قتل ہوئے, بڑے بڑے حفاظ شہید ہو گئے. کہ ہم ایک, حالانکہ وہ اپنے آپ کو نبی کا نائب نہیں کہتا تھا مسیلمہ کذاب, وہ اپنے آپ کو مستقل نبی کہتا تھا. اس کا جرم مرزا غلام احمد قادیانی کے جرم سے ہلکا تھا, لیکن صحابہ نے اس کو گلے سے اور اس کے پیروکاروں کو گلے سے نہیں لگایا. مرزا کا جرم مسیلمہ کذاب کے جرم سے بڑھ کر, اور قادیانیوں کا جرم بھی ان لوگوں کے جرم سے بڑھ کر جو مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے تھے, کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کو مانا اور کھاتے میں کس کے ڈال دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس لیے ہم قادیانیوں کے معاملے میں نرم گوشہ, بولو بھائی, نہیں رکھتے. ہاں لڑائی کے قائل نہیں ہیں ہم, مار دھاڑ کے قائل نہیں, اس سے ملک میں فساد ہوتا ہے, حاصل کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنا نظریہ اٹھا کے تھوپ نہیں سکتے کسی کے اوپر, لیکن اتنا فری کرانا کہ ہم ان سے دوستانہ تعلق رکھیں, ہم اسے تجارتی لین دین شروع کر دیں, ہم ان کو گلے لگانا شروع کر دیں, نا 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 نا, یہ نہیں ہو سکتا. صرف اس شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ یہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اسے نرم لہجے میں, اسے قریب لا کے, اسے محبت کے ساتھ بات کی جائے تو یہ ہدایت حاصل کر لے گا. وہ پھر تبلیغ کا راستہ اللہ نے تو سب کے لیے کھولا ہوا. ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا کے لیے. کوئی قادیانی بحث کرنا چاہتا ہے, بات سمجھنا چاہتا ہے, ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی ہم نرم پہلو رکھتے ہیں. بھائی اس سے بدتمیزی سے بات مت کرو, اسے بٹھاؤ, محبت سے بات کرو. حتیٰ یسمع کلام اللہ, جیسے قرآن نے کہا نا کہ مشرکین جب آئیں تو ان کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لیں. ہدایت کے لیے ہمارے سینے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, لیکن یہ بھی اس کے لیے جو ہدایت چاہتا ہو. تو قادیانیوں نے ساری چیزیں کہاں سے چرائیں؟ اسلام سے.
لبادہ اسلام کا اوڑھ کے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کیا، جبکہ ان کا اسلام سے دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، مسلم کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں مانتے ہیں، حقیقت میں مانتے نہیں ہیں. اور ایسی بخاری کا کرنا کیا ہے کہ جس میں آپ نے کہہ دیا کہ مرزا نبی ہے، تو اس کا مطلب مرزا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کینسل کر رہے ہیں. تو پوری بخاری مان کے بھی ملا کیا بھائی؟ دیکھو جب کسی کو نبی مان لیا تو نبی دن کو رات کہے تو رات کے ماننا پڑے گا، رات کو دن کہے تو دن. نیا نبی جب آتا ہے تو نئے نبی کی بات کا انکار، نئے نبی کی بات کا انکار، یہ پرانے نبی کی بات کا بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ انکار سمجھا جاتا ہے. اب مرزا نے جو باتیں کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرزائی ان باتوں کو زیادہ ویلیو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیونکہ اگر وہ اس کو ویلیو نہیں دے رہے اس کا مطلب پھر مرزا کو آنے کی چندہ ضرورت تھی نہیں. اس کے آنے کا مطلب ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ ڈیفائن کرے گا اس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے زیادہ ویلیو دیں گے، جبکہ ہم مرزا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بات کو بھی. ہم بخاری کو حقیقی معنی میں بخاری مانتے ہیں، ہم مسلم کو حقیقی معنی میں مسلم مانتے ہیں. اب مرزا کا پتہ ہے کیا کلپ آئے گا اس پہ؟ دیکھو حنفیوں کا فلاں مسئلہ بخاری کے خلاف ہے، یہ کون سا بخاری کو مانتے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ پوری تقریر پی جائے گا، یہ جو پوری تقریر میں نے کی ہے نا یہ پی جائے گا. اور اختلافی مسائل جس میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں، فروعی مسائل، ان کے حوالے پیش کرنا شروع کر دے گا کہ یہ کون سا نبی کو مانتے ہیں. تو یہ چالاکیاں ہوتی ہیں اس کی. ہم صرف بخاری کو نہیں مانتے، بخاری کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ بخاری کے حوالے کوئی ہمارے خلاف پیش کرے، یہ دلیل دے کہ بخاری کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے. ایسے تو امام شافعی بہت سی بخاری کی حدیثوں کو ماننے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ دوسرے دلائل ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل بھی یہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ بخاری کی حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور حدیث لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں فلاں حدیث بخاری کی حدیث سے زیادہ قابل عمل ہے. تو یہ تو مجتہدین کرتے ہیں. حدیث کی کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس پر تمام مجتہدین کا 100% عمل ہو. ہر مجتہد ایک حدیث کو مانتے ہیں تو دوسری کو ترک کرتے ہیں، اور اس کے ترک کرنے کی ان کے پاس کوئی دوسری دلیل ہوتی ہے. تو قادیانی ہماری نظر میں کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. ہاں ہم اس قادیانی کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے. ہم اسے سینے سے بھی لگائیں گے کہ بھائی جنت کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، کوئی بھی ہدایت پہ آنا چاہے تو 100 دفعہ آئے. اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ وقتی ضرورت یعنی دوستانہ تعلق بھی رکھ سکتے ہیں ضرورت کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کریں گے تو وہ کیسے ہدایت کی طرف آئے گا. لیکن اگر آپ کسی سے مایوس ہیں کہ یہ نہیں آنا چاہتا، اس کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ان کے کیا مسائل ہیں، دین پہ کیسے آئیں گے. میرے بھائی آپ ایک پہلو کو تو دیکھ رہے ہو تعلق رکھنے کو کہ اس کے کیا فائدے ہیں. تعلق رکھنے کے جو نقصانات ہیں ان سے آپ قوم کو باخبر نہیں کر رہے. جب بھی برائی کے ساتھ رہا جاتا ہے تو برائی کی شناعت دل سے کم ہو جاتی ہے. کچھ وقت بھنگیوں کے ساتھ رہیں آپ. لوگ بچوں کو روکتے ہیں نا، بھائی فلاں کے ساتھ مت گھومو، فلاں کے ساتھ چرسیوں کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ ہم اگر چرسیوں کے قریب نہیں رہیں گے، یہ بھی انجینئر صاحب نے دلیل دی ہے کہ ہم اگر ان کے ساتھ رہیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو ہم ان کو قریب کیسے کریں گے. تو ٹھیک ہے اپنے بچوں کو یا نوجوانوں کو چرسیوں کے ساتھ بھی بٹھایا کریں، ہیروئنسوں کے ساتھ بھی بٹھایا کریں. ماں باپ روکتے ہیں نا اس لیے کہ اس میں جہاں یہ پہلو ہے کہ ان کا کلچر سمجھے گا، وہاں اس کا بھی ڈرے گا یہ کہیں ویسا ہی نہ ہو جائے. ورنہ کم از کم حدیث میں مثال دی ہے کتنی بہترین، عطر فروش کی مثال اور بھٹی والے کی مثال، کہ جو بری صحبت اختیار کرتا ہے اس پہ برے اثرات آتے ہیں. عطر فروشوں کے ساتھ رہو گے تو خوشبو کے اثرات آئیں گے. تو قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھو گے، آپ کے دل میں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت لاشعوری طور پر کم ہو جائے گی. اس کا آنا یقینی نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. مسلمانوں کا عقیدے کا متزلزل ہونے کا خطرہ ہے. کم از کم اس بات کا تو خطرہ ہے کہ شناعت کم ہو جائے گی. ایک گراؤنڈ ریئلٹی اور یہ حدیث سے ثابت ہے.
تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کا حکم دیا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی رہنے میں یہ خرابی ہے, وہ اپنے دین کی طرف دعوت نہیں دیں گے آپ کو ان کو. اور دوسری بات یہ کہ یہودیوں میں عیسائیوں میں فرق اتنا, یہود و نصارہ میں اور اسلام میں فرق اتنا واضح ہے کہ مسلمان کے ادھر سلپ ہونے کا خطرہ کم ہے, گیٹ اپ ہی چینج ہے دونوں کا. جبکہ قادیانی کا میں نے کہا کہ وہ وہی کوٹ سوٹ پہن کر آیا ہے, وہی گیٹ اپ اختیار کر کے آیا جو مسلمان کا ہے, تو اس دھوکے کی وجہ سے یہاں سے وہاں سلپ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اس خطرے سے روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے تعلقات اور دوستیاں مت رکھو. وہی بات ہے کہ جس کی فیلڈ نہیں ہے جب وہ آئے گا اس میں بیٹھ کے تو پھر یہی کچھ کرے گا جو کر رہا ہے وہ.